कोरोना वायरस का बड़ा वार, वायरस से एक की जिंदगी निकल गया। डिवीजन भर में 93 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 41, डोबा में 26, चनौर 17 और जंग के 9 अफराद में वायरस की तस्दीक। सीपीओ ने जेल मुंतकिल कर दिया। मुलजिमान की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। फैसलाबाद में एक और डेंगू मरीज का इजाफा, मुतासरा अफराद 4 हो गए। एलाइड अस्पताल में मियांवाली की बख्त बीबी में वायरस की तस्दीक। जंग में डेंगू के मुश्तबा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। 8 माह के दौरान 3432 मुश्तबा डेंगू केसेस रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया का इंसदादी डेंगू पर इजलास। डेंगू के हॉटस्पॉट दोबारा से सर्वे करने के बाद नामजद करने का फैसला। चनौट मोहल्ला तौहीदाबाद के गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा हो गया। मकीनों के मुताबिक 60 साल शख्स गिरकर जान गंवा बैठा। इंतजामिया और कॉरपोरेशन मौक़िफ़ देने और जिम्मेदारी लेने से गुरेज़ां। टोबा चक 391 का सरकारी स्कूल गंदे पानी की नजर। स्कूल में जोहड़ का मंजर। तलबा को हुसूल तालीम में मुश्किलात। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वासा फैसलाबाद की गफलत। उस्मान टाउन गंदगी की आमाजगाह में तब्दील। सीवरेज का पानी मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। ताफुन से सांस लेना मुहाल। बोर्ड चौक हाजी आबाद में 1 माह से गलियों में खड़ा गंदा पानी मकीनों के लिए बायसे अजियत बन गया। पानी घरों में दाखिल होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। फैसलाबाद में 2 मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। जिला में 181 मजालिस और 4 जुलूस मुनक्किद होंगे। सिक्योरिटी के लिए 1600 एहलकारों को ड्यूटियां तफवीज। तमाम टीचिंग अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी अमला की 24 घंटे हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। रेस्क्यू 1112 फैसलाबाद की जानिब यौम आशूर तक तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। जुलूस के रास्तों पर 45 रेस्क्यू सीटें कायम करने की हिदायत। मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में यकम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस से अहले बैत जाकिर मोसैयन अब्बास और अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रजा आपती ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मजालिस से अज़ा और मातमी जुलूसों में वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। महकमा सेहत फैसलाबाद की खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। जबकि चनौट में जुलूस रूट्स की सफाई और पानी का छिड़काव कराया। चनौट पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 685 मजालिस, 258 जुलूस बरामद होंगे। 1000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर चनौट और डीपीओ की क़यादत में पुलिस का फ्लैग मार्च। डिप्टी कमिश्नर चनौट सैयद मसूद नोमान और डीपीओ बिलाल जफर की बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के वफ्द में मीटिंग। अमन व अमान, मजहबी रवादारी और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए इकदामात का जायजा लिया। जबकि डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहल का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा इजलास। मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कमेटी का इजलास। डीसी ने जुलूस के तमाम रास्तों को क्लियर करने की हिदायत कर दी। कमालिया में जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया। एसी गोजरा सुमैरा अंबरीन का कहना है मुहर्रमुल हराम को पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए मीडिया का किरदार अहम है। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, डीपीओ राना उमर फारूक का पाक फौज के हमरा मरकजी इमाम बारगाह का दौरा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायजा लिया और जुलूस की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जेल इंतजामिया के इंतजामात भी मुकम्मल। सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स को दफातर में शाम तक मौजूद रहने का हुक्म। जेल के अंदर जाकिर और नोहा खां का बंदोबस्त करने के भी अहकामात। आईजी ऑफिस कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा।
محرم الحرام کے جلوس کمالیہ میں انتظامیہ راستے کلیئر کرنے کے لیے متحرک، محلہ فاصل دیوان اور محلہ کوٹھی بہادر چند سمیت دیگر مقامات پر سیوریج سسٹم کی بحالی جاری، جبکہ ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق پیر محل پہنچ گئے۔ سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لائسنس داران، مرکزی امام بارگاہ قصر ابی طالب سمیت امن کمیٹی ممبران سے ملاقات، جلوس روٹس کا بھی معائنہ کیا۔ محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے سٹی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کا اجلاس، جلوسوں کے روٹس کا بروقت کلیئر کرانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا فاروق اعظم چنوٹ میں جامع مسجد صدیق اکبر محلہ گڑھا سے جلوس برآمد، سینکڑوں فرزندان اسلام کی شرکت، فیصل آباد میں بھی پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سیمینار، مقررین کی جانب سے حضرت عمر فاروق کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی، ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری سمیت دیگر کی شرکت۔ میں کی کئی اسامیوں پر پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ، سی ای او، سی ایف او اور سی او او کے عہدوں سمیت دیگر اسامیوں پر 3 سال سے پابندی عائد تھی۔ اکیڈمک سی ای او احتشام جاوید نے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا۔ مرکزی تنظیم تاجران کے وفد کے چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد سے ملاقات، سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رسات، صدر کاشف چودھری، مرکزی سیکرٹری اطلاعات چودھری محمود عالم جٹ سمیت دیگر کی شرکت، سیل آف پوائنٹ سمیت دیگر ٹیکسز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ صوبائی چیف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد جاوید افضل کا دورہ فیصل آباد، بیڈ شیٹس اینڈ اپہولسری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بلال جمیل سے ملاقات، ایکسپورٹرز کو سمیڈا کی طرف سے مہیا سہولیات سے آگاہ کیا۔ انتظار ختم، فیسکو میں 10 سے زائد افسران کی واپسی، ڈائریکٹر پی آر طاہر محمود شیخ، ڈائریکٹر کمرشل خالد محمود، چیف انجینئر خادم حسین سمیت دیگر شامل۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا، ترقیوں کے بعد دیگر کمپنیز میں ٹرانسفر ہونے والے افسران کو واپس بلا لیا گیا۔ کورونا سے متعلق کیا اقدامات اٹھائے گئے، پیپکو نے فیسکو سے تفصیلات طلب کر لیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے روزانہ کی بنیاد پر ملازمین کی ویکسینیشن جاری ہے۔ صنعتوں کے شہر میں سیوریج کے مسائل حل ہوں گے، واسطہ فیصل آباد میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، عدنان گل کو ڈائریکٹر کنسٹرکشن 2، کامران کالو ایسٹ فاروق نجیب ڈائریکٹر آپریشن ویسٹ تعینات۔ 11 اہم ترین عہدوں پر افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے، کچھ ناقص کارکردگی پر ہٹائے گئے، کچھ کو بہتر کارکردگی پر سیوریج میں ڈوبے علاقوں کی ذمہ داری مل گئی۔ جشن آزادی میں چند دن باقی، تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں 13 اگست کو کیک کاٹا جائے گا، 14 اگست کو بچوں میں تقریری مقابلہ ہوگا۔ کورونا کی وجہ سے تقریب میں کم لوگوں کو مدعو کیا جائے گا، جبکہ محکمہ ہائر ایجوکیشن جنگ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو ضلعی اور تحصیل سطح پر یوم آزادی کی تقریبات کرانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ اسپتال اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد میں جشن آزادی کی تقریب، ڈی او اسپیشل ایجوکیشن اور سابق پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن محمودہ کوثر نے بچوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، جبکہ شورکوٹ کے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین میں 14 اگست کی تقریب، اگست کے ساتھ طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ چائلڈ پروٹیکشن قانون میں بہتری لانے اور دیگر اقدامات پر غور و خوض، فوجداری دفعات شامل ہوں گی، یونیسیف اور متعلقہ محکموں کی مشاورت شامل ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر یاور بخاری نے سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو حتمی جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ پی ایچ اے فیصل آباد کے ایکسپریس وے پر 8,000 پودے لگانے کا ہدف، جناب کلب تعاون کرے گا۔ مہم کا آغاز ڈی جی پی ایچ اے عاصمہ اعجاز کا جشن آزادی پر
ہر فرد کو 2 پودے لگانے کا مشورہ۔ توبہ موٹر وے پولیس بھی شجرکاری میں پیش ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ڈی پی او رانا عمر فاروق، ایس پی محمد عطا اور چودھری اشفاق نے پودے لگائے۔ محکمہ کھیل کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز، چودھری اشفاق سمیت دیگر نے پودے لگائے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضی، انسپکٹر ماحولیات اور ڈپٹی ڈی ای او نے گرلز ایلیمنٹری اسکول اپر کالونی میں پودا لگایا۔ ایئر عربیہ کا فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کا آغاز، ابوظہبی سے پہلی پرواز کی آمد پر واٹر کینن سے استقبال۔ ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء نے فلائٹ کو خوش آمدید کہا، انتظامیہ کی جانب سے کیک بھی کاٹا گیا۔ ریگ سٹی فیصل آباد میں نیکسس لائنز کلب اور انجمن تاجران کا 2 روزہ کورونا ویکسینیشن کیمپ، صدر ریگ سٹی غلام حسین نے تمام دکانداروں اور تاجروں کو ویکسین لگوانے کی دعوت دے دی۔ پی ٹی آئی ٹریڈ ونگ ویسٹ ریجن پنجاب کا دفتر کوہ نور فیصل آباد میں کھول دیا گیا۔ ویسٹ ریجن پنجاب کے صدر عبداللہ خان دھمڑ تاجروں کے مسائل ایک چھت تلے حل کرنے کے لیے پرعزم۔ حافظ حماد الحسن نے فیصل آباد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے صدر ایپکا ایڈوائزری کمیٹی کے وائس چیئرمین کا عہدہ اپنے نام کر لیا۔ منور گجر وائس پریزیڈنٹ ایپکا منتخب، ڈپٹی صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالعزیز بھٹی، رانا سجاد، مختار بلوچ، احمد نواز بلوچ، جاوید انجم ڈھلوں سمیت دیگر عہدیداران کی مبارکباد۔ اقلیتوں کا عالمی دن عوام تنظیم کے تحت ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں نیشنل مائنارٹی کانفرنس، صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور اعجاز اسلم آگسٹائن کی خصوصی شرکت۔ فیصل آباد پاکستان میں اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے تقریب، ایم این اے جمشید تھامس، اے ڈی سی خالد گجر، بشپ نعمان، عاصم سندھو، سابق ایم ایس اعجاز بھٹی کی شرکت۔ مختلف شعبوں میں اپنا نام پیدا کرنے والے اقلیتی افراد کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ فیصل آباد میں شیر پنجاب ٹی20 کرکٹ لیگ کے حوالے سے تقریب، ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ سابق وزیر حاجی اکرم انصاری، صدر شیر پنجاب سلمان بھٹ، رانا نوید الحسن، طارق فرید اور کرکٹر صابر حسین کی شرکت۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بندیشہ کبڈی کلب کا نام تبدیل، بندیشہ رائل بیلجیم کلب رکھ دیا گیا۔ کھلاڑیوں کے اعزاز میں عشائیہ، بیلجیم سے رانا جاوید کوثر کی خصوصی شرکت، کینیڈا سے طاہر گورایا، آصف یعقوب چیمہ اور عاطف یعقوب چیمہ بھی شریک، انٹرنیشنل کمنٹیٹر طیب گیلانی بھی موجود۔